بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ خبر آپ کو دیں، SIFC کی کامیابیوں نے ناقدین کا منہ بند کر دیا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹ برداشت نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی SIFC کی اپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب۔ بانی PTI بار بار کہہ چکے ہیں مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ماحول بنے گا تو بات چیت بھی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں آرمی چیف سے 2 بار بات ہوئی، جو بات کرنی ہے وہ ماحول نہیں تھا۔ SIFC اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں علی امین گنڈاپور نے کہا وفاق سے درخواست کی ہے کہ صوبے کے فنڈز فوری ادا کرے۔ لوڈ شیڈنگ پر وزیر داخلہ اور وزیر توانائی کے ساتھ میٹنگ ہوگی۔ دعا سلام ہوئی ہے سر؟ ہاں جی بالکل ہوئی ہے، 2 بار ہوئی ہے۔ جب مجھے ویسے ہی موقع مل رہا ہے بات کرنے کا اس چیز کا، تو میرے خیال ہے مجھے ایسی جگہ پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے کہ جو موقع بھی نہ ہو اور ماحول بھی نہ ہو اور لوگ بھی ہوں وہاں پر۔ خان صاحب کا معاملہ ہے وہ ہماری پریورٹی نمبر 1 ہے، لیکن اس کے لیے ایک علیحدہ بات چیت ہے جو شروع ہے، کیونکہ یہ جو ہے ایک اسپیسیفکلی ایک پریزنٹیشن تھی اور ایک مخصوص ایجنڈے پہ تھا۔ اس میں کچھ چیزیں تھی ایسی کہ جو ایک پلان میں تھی فیڈرل گورنمنٹ کے کہ وہ ہمارے فاٹا اور پاٹا کے اوپر ٹیکس لگائیں گے، تو اس سے میں نے انہیں بتایا کہ یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے لوگ آلریڈی جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے ہمیں جانی مالی نقصان بھی ہوا ہے، اس وقت پاسبل نہیں ہے، تو اس بجٹ میں شامل نہ کیا جائے۔ تو انہوں نے ایگری کیا میرے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ اس کو شامل نہیں کرتے اور آگے بیٹھ کر بات کریں گے۔ میں نے ان کو ایک ڈیڈ لائن دی تھی، وہ اس پہ بات چیت ہوئی ہے۔ میں اپنے صوبے کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا۔ ہم نے اپنا جو بجٹ دیا ہے یہ ہمارا آئینی حق تھا، آئینی حق کے مطابق ہماری تیاری مکمل تھی، ہم نے کر لی ہے اس کو۔ میں اپنے ٹیکسز اپنے حساب سے لگاؤں گا۔ بھائی علی امین گنڈاپور نے SIFC پر تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تعارف کہتے ہیں وزیراعظم سے وزیر اعلیٰ کی ملاقات تاریخی تھی۔ تمام صوبوں کے وزیر اعلیٰ نے SIFC پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ وزراء اعلیٰ کی ملاقات ہوئی، پرائم منسٹر کے ساتھ SIFC کے حوالے سے مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ بھائی علی امین گنڈاپور نے بھی مکمل یقین دہانی کرائی، تعاون بھی کریں گے۔ یہ بڑی ایک تاریخی میٹنگ تھی جس کے ثمرات آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے۔ پشاور میں رکن اسمبلی ہجوم لے کر بجلی کے دفتر پہنچ گئے۔ MP فضل الہی نے رحمان بابا گریڈ اسٹیشن میں جا کر بجلی بحال کر دی۔ مظاہرین کا کہنا تھا 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ فضل الہی نے خبردار کیا لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تو فیڈر پر قبضہ کر لیں گے۔ کراچی میں بجلی کے بحران کے باعث سندھ حکومت اور کے الیکٹرک آمنے سامنے آ گیا ہے۔ کے الیکٹرک نے سندھ حکومت کو بجلی کی مد میں اربوں روپے کے واجبات ادائیگی کے لیے خط لکھ دیا۔ خط میں لکھا کہ سندھ حکومت کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے سنگین بحران کا سامنا ہے۔ کے الیکٹرک کے سندھ حکومت کو لکھے گئے خط کے متن کے مطابق واٹر بورڈ کے ذمہ 5 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ حکومت سندھ کی ادائیگی نہ کرنے سے مالیاتی بحران ہے، جس کی وجہ سے نیٹ ورک مرمت میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اگر نیٹ ورک بیٹھ گیا تو بجلی کی بندش کا دورانیہ طویل ہو سکتا ہے۔ واجبات کی ادائیگی کے لیے سندھ حکومت کو رواں ماہ 5 خط بھیج چکے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے بجلی کی طویل بندش پر کے الیکٹرک کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کراچی کے شہریوں کو کے الیکٹرک کے دفتر کے AC پنکھے بند کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اور اب بات کریں گے سرگودا میں توہین مذہب کے الزام پر اشتعال انگیزی، مشتعل افراد کا کرسچن فیملی کے گھر پر دھاوا، دکان اور جوتوں کا کارخانہ جلا دیا۔ بھوڑے نذیر مسیح پر تشدد، زمین پر لٹا کے لاتے ماری، اینٹیں پتھر برسائے، ایمبولینس سمیت جلانے کی بھی کوشش کی۔ پولیس کی بھاری نفری نے صورتحال کنٹرول کی، کئی اہلکار زخمی ہوئے۔ IG ڈاکٹر عثمان انور نے بتایا پولیس نے بہادری سے علاقے کو بڑے نقصان سے بچا لیا۔ مقدمہ درج، تفتیشی ٹیم بنا دی گئی، جلاؤ گھراؤ کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ اور اب بات کریں گے چوک سرور شہید کے MM روڈ پر خوفناک ٹریفک حادثہ ہوا ہے۔ 11 افراد جاں بحق، 15 سے زائد زخمی، مرنے والوں میں 5 مرد، 3 خواتین، 2 بچے، 1 بچی شامل۔ ریسکیو حکام نے بتایا ہے ٹرک مخالف سمت سے آنے والی مسافر وین سے ٹکرا گیا۔ زخمیوں اور لاشوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جہاں بحق اور زخمی ہونے والے افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ مسافر وین میں سوار افراد ملتان سے اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھگ کر جا رہے تھے۔ حادثہ روڈ کی خرابی اور طویل عرصے سے اس سڑک پر موجود تعمیراتی سامان کے باعث ہوا۔ حادثے کے فوری بعد DPO مظفر گڑھ سید حسنین حیدر اور ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو سید منور عباس THQ سرور شہید اسپتال پہنچے، زخمیوں کی عیادت کی اور جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت کی۔ DPO سید حسنین حیدر کا کہنا تھا کہ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ حادثے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن نے صحافی نصر اللہ گڈانی قتل کیس کی JIT مسترد کر دی، نئی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کا حکم دے دیا۔ کمیشن کے اجلاس میں جسٹس ریٹائرڈ
نظر اکبر نے کہا ٹیم کا سربراہ اور اراکین سیکٹر ڈویژن کے باہر سے ہونے چاہیے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ نصر اللہ پر حملے کے بعد پولیس اور انتظامیہ نے ضروری اقدامات نہیں کیے۔ نصر اللہ کو ضلعی انتظامیہ نے ایم پی او کے تحت نظر بند کر دیا تھا۔ سکر پولیس تاحال جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری میں بھی ناکام ہے۔ کمیشن نے نصر اللہ قتل کیس کی پیش رفت رپورٹ یومیہ بنیادوں پر طلب کر لی۔ صحافی نصر اللہ گڈان کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے مختلف شہروں میں احتجاج۔ اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے سامنے صحافیوں کا مظاہرہ۔ پی ایف یو جے کی کال پر کراچی پریس کلب کے باہر بھی احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے کہا وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن لواحقین کی فوری امداد کریں۔ حیدرآباد پریس کلب کے باہر احتجاج کیا گیا، سیاہ پرچم لہرایا گیا۔ مہراب پور یونین آف جرنلسٹ کا احتجاج۔ جناح چوک سے پریس کلب مہراب پور تک ریلی نکالی۔ نواب شاہ، سانگڑ، شہداد کوٹ، کند کوٹ، شکارپور، جیکب آباد اور ٹنڈولا یار اور دیگر شہروں میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ حکومت پنجاب کا حتک عزت بل کا آزادی صحافت کے لیے خطرناک ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کی پاکستانی صحافیوں کے حقوق کے لیے تعاون کی یقین دہانی۔ سیکرٹری آئی ایف جے اینتھونی نے کہا حتک عزت بل آئین پاکستان اور یون چارٹر کے خلاف ہے۔ پاکستانی صحافیوں کو ملازمت، سیکیورٹی چھانٹیوں کا سامنا تشویشناک ہے۔ آئی ایف جے پاکستانی صحافیوں کی جدوجہد میں ساتھ ہے۔ اور اب بات کریں گے انسداد اسمگلنگ میں آرم فورسز کی کارکردگی سے متعلق اجلاس۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں آرمی چیف، وفاقی وزراء، وزراء اعلیٰ اور دیگر حکام کی شرکت۔ وزیراعظم نے اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کردار کو سراہا۔ شہباز شریف نے کہا ملک کی تاریخ میں پہلی بار اسمگلنگ میں خاطر خواہ کمی آئی ہے، جس سے ملک کے خزانے کو اربوں روپے کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اسمگلنگ کے خلاف جنگ میں سول آرم فورسز کو حکومت کی بھرپور حمایت حاصل رہے گی۔ اس جنگ میں کئی اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ قوم ان شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر نہیں دیکھ رہا، مینڈیٹ دے دیں، قیدی رہا کر دیں، سب کچھ دے دیں، پھر ہم تو جیلوں میں ہوں گے۔ وزیراعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو حالیہ ریلیف کسی اشارے سے نہیں مل رہا۔ کرغزستان سے ایک اور پرواز طالب علموں کو لے کر کراچی پہنچ گئی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں جب تک تمام بچے واپس نہیں آتے تب کہ حکومت چین سے نہیں بیٹھے گی۔ حکومت کو اس معاملے کی مکمل تحقیقات کرانی چاہیے۔ اور اب بات کریں گے چیچا وطنی میں بیوی سے ناراضگی پر شوہر نے 2 کم سن بچیاں نہر میں پھینک دی۔ ریسکیو حکام کے مطابق 8 سالہ بچی کو بچا لیا گیا، 10 سالہ بچی گہرے پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئی۔ ملزم فہیم جاوید کلر کہار کا رہائشی ہے۔ ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ناراض بیوی نے خرچے کے لیے شوہر پر دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔ کراچی کے علاقے لانڈی میں پولیس نے ڈکیتی میں ملوث میاں بیوی کو گرفتار کر کے اسلحہ اور چھینے گئے درجنوں پرس برآمد کر لیے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی شناخت شہریار اور پلوشہ کے ناموں سے ہوئی۔ میاں بیوی کی کئی وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے۔ یہ دونوں راہ چلتی خواتین کے ساتھ پرس چھیننے کی وارداتیں کیا کرتے تھے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے 70 سے زائد چھینے گئے خواتین کے پرس، موبائل فون اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔ بیٹے کو نقل کیوں نہیں کرائی؟ کراچی میں سی آئی اے انسپیکٹر لاؤ لشکر لے کر گھر پہنچ گیا۔ بیٹی کے کلاس فیلو میٹرک کے طالب علم پر شدید تشدد کیا۔ اور اب بات کریں گے کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں گھریلو جھگڑے پر شوہر نے آپے سے باہر ہو گیا، بیوی کو ہتھوڑا مار کے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق گلشن غازی ہفتہ بازار کے قریب گھر میں برکت علی بیوی کو قتل کر کے فرار ہو گیا۔ مقتولہ خاتون کی شناخت عائشہ کے نام سے ہوئی۔ وقوع کے وقت مقتولہ خاتون کے بچے گلی میں کھیل رہے تھے۔ پولیس نے جائے وقوع سے آلہ قتل برآمد کر لیا۔ خاتون کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے شہری کو گاڑی سمیت اغوا کر لیا گیا۔ ملزمان شہری کو جمالی پل کے قریب اتار کر گاڑی لے گئے۔ گلستان جوہر بلاک 15 میں بیکری کے باہر لگے کیمروں سے حاصل کی گئی فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سمیر نامی شہری کی گاڑی میں بیٹھتے ہی سفید رنگ کی گاڑی سے اتر کر 3 ملزمان سمیر کی گاڑی میں سوار ہو گئے اور اسلحہ دکھا کر اسے سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب لے گئے، جہاں شہری کو سڑک پر اتارا، گاڑی چھین کر فرار ہو گئے۔ واقعے کا مقدمہ گلستان جوہر تھانے میں درج کر لیا گیا۔ فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ مسلم کانفرنس آزاد کشمیر کے زیر انتظام کشمیر بنے کا پاکستان ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کا آغاز سابق وزیر اعظم سردار محمد عبدالقیوم خان کے مزار سے ہوا۔
برہان بانی چوک پر جلسہ عام سے خطاب میں مسلم کانفرنس آزاد کشمیر کے صدر اور سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت نے ریاست جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا ہے جو کسی کشمیری کے لیے قابل قبول نہیں۔ بھارتی فوج قابض جبکہ پاکستانی فوج ہماری محافظ ہے۔ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کے باعث آزاد کشمیر میں نظریاتی تخریب کاری ہو رہی ہے۔ جب تک مسلم کانفرنس اور مجاہد اول کے چاہنے والے زندہ ہیں پاکستان کی ساکھ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی شدید گرمی کی لہر جاری رہے گی۔ میدانی علاقوں میں بتدریج درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ہے۔ دادو میں 51، نواب شاہ میں پارہ 50 ڈگری تک چھونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج لاہور میں درجہ حرارت 44، اسلام آباد میں 41 اور پشاور میں 42 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ کراچی میں موسم گرم مرطوب اور پارہ 38 سے 39 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ وزارت صنعت و پیداوار نے واضح کیا ہے کہ کھاد کمپنیز کے لیے گیس پر سبسڈی ختم نہیں کی جا رہی۔ ترجمان وزارت صنعت و پیداوار کے مطابق فرٹیلائزر کمپنیز کے لیے گیس پر سبسڈی ختم کرنے سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں۔ یہ معاملہ کابینہ کے ایجنڈے میں بھی شامل نہیں تھا۔ کھاد کمپنیز کے لیے گیس کی قیمتوں کا تعین اقتصادی رابطہ کمیٹی کرے گی۔ فرٹیلائزر کمپنیز کے لیے گیس کی قیمتوں کا تعین موضوع کی طے شدہ اصولوں پر ہوگا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ کھاد کی قیمتوں کے حوالے سے قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔ ترکیہ اور فرانس کے کونسل جنرلز کا گورنر سندھ کے فلاحی کاموں اور صوبے کی خدمت کرنے پر خراج تحسین۔ کہتے ہیں کامران ٹیسوری نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں ملک کو نئی سمت اور نوجوانوں کو روشن مستقبل فراہم کر دیا۔ ترکیہ اور فرانس ہر لحاظ سے ساتھ کھڑے ہیں۔ محمد رافع حسین کی رپورٹ۔ پاکستان ترکیہ دوستی زندہ باد۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں صوبے کے بچوں کو فری جدید تعلیم دینے کے منصوبے کو یورپی ممالک بھی سراہ رہے ہیں۔ ترکیہ اور فرانس کے کونسل جنرلز اور سفراء نے بھی گورنر ہاؤس میں قائم آئی ٹی یونیورسٹی کا دورہ کیا، طلبہ سے ملاقات کی اور گورنر سندھ انیشیٹو پر خراج تحسین پیش کیا۔ فرانس اور ترکیہ کے کونسل جنرلز کا کہنا تھا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں گورنر سندھ نے نوجوانوں کو بہترین روزگار کمانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ Special thanks and words of gratitude to the governor who launched this initiative and also to all the partnerships that can be built around this initiative. I thought this is going to be a big dream. Now today, alhamdulillah, we see that, we saw that, we witnessed that the dream is realized. ترکیہ اور فرانس کے کونسل جنرل اور سفراء نے راشن ڈرائیو، امید کی گھنٹی اور شکایتی سیل کا بھی دورہ کیا اور گورنر سندھ کے فلاحی کاموں کی تعریف کی۔ کامران ٹیسوری نے معزز مہمانوں کو سندھ کی سوغات بھی تحفے میں دی۔ کیمرامین نعمان شیخ کے ساتھ محمد رافع حسین، ARY نیوز، کراچی۔ ترکیہ کے فلاحی ادارے کی جانب سے خصوصی بچوں کے لیے الیکٹرک ویل چیئرز کا عطیہ دیا گیا۔ خصوصی بچوں کے ادارے دارالسکون کے انتظامیہ کو ویل چیئر دیے جانے کی تقریب میں ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر محمد نے کہا کہ فلسطین اور غزہ کی صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ ہم سب کو اس صورتحال پر مل کر سوچنا ہوگا۔ رپورٹ کریں گے انور خان۔ ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر محمد اور دیگر سفارتی عملے نے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچو کے عمرہ کراچی میں واقع معذور افراد کے مرکز دارالسکون کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور وہاں رہائش پذیر بچوں سے ملاقات کی۔ اور ترکیہ گورنمنٹ ہمیشہ ہمارے لیے سپورٹ کا محور رہی ہے اور کرتی رہی ہے، چاہے ہمارے پاس فلڈز ہوں۔ یہ خطہ جو ہے اپنی جو دوستی ہے وہ نبھاتا رہا ہے۔ ترکیہ کے سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات تاریخی اہمیت کے حامل ہیں، جبکہ غزہ اور فلسطین میں ہونے والے مظالم افسوسناک ہیں۔ We have to get united to stop this atrocity in Gaza as Muslims, as the people of conscience, not only Muslims but also the people of conscience and the people who promote human values. So we have to come together and we have to stop this atrocity in the region. Otherwise, that fire will burn all of us.
تقریب میں شریک مختلف سماجی خدمات میں حصہ لینے والے اداروں کے سربراہوں نے شرکت کی. شرکا کا کہنا تھا کہ ترکیہ کی جانب سے کیا جانے والا تعاون مثالی ہے. دارالسکون مرکز میں رہائش پذیر بچوں کے لیے الیکٹرک ویل چیئر کی فراہمی مستحق اور متاثرہ بچوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. کیمرمین یعقوب بلتی کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی. بحریہ یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز کیمپس کی 10ویں کانوکیشن تقریب کراچی میں منعقد ہوئی. پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی. انجم وہاب کی رپورٹ. بحریہ یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز کیمپس کے کانوکیشن سے امیر البحر ایڈمرل نوید اشرف نے خطاب میں فارغ التحصیل طلبہ کی قابلیت کی تعریف کی اور انہیں مسابقتی دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھارنے پر زور دیا. سربراہ پاک بحریہ نے یونیورسٹی کی جانب سے ریسرچ کے کلچر کو فروغ دینے کے اقدامات کو سراہا. بحریہ یونیورسٹی through your integrity, competence and commitment to your job, loyalty to your organization and respect to your peers. ریکٹر بحریہ یونیورسٹی وائس ایڈمرل ریٹائرڈ آصف خالق نے میرٹ ہولڈرز کی محنت اور شاندار کارکردگی کو سراہتے ہوئے کثیر الجہدی تعلیم فراہم کرنے پر بحریہ یونیورسٹی کو سراہا، جو کہ اس کے گریجویٹس کے معیار سے ظاہر ہوتا ہے. Total of 140 graduates including 37 BDS, 26 BS Nursing, 45 DPT, 14 MLT and 18 MPhil program students received their degrees, while 8 graduates were conferred degrees in absentia. کامیاب ہونے والے طلبہ و طالبات میں MPhil, MBBS, BDS, BS نرسنگ، ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی اور BS میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کی ڈگریاں تقسیم کی گئیں. کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز، کراچی. پاکستان کا ایک اور احساس. کراچی سے آبائی تعلق رکھنے والی برٹش پاکستانی ثنا جعفری نے تاریخ رقم کر دی. جنوبی لندن کی وائس ورتھ کونسل میں 1000 سالہ تاریخ میں پہلی مسلمان میئر منتخب ہو کر حلف اٹھا لیا. لندن سے چودھری عبدالرحمان سجاد کی رپورٹ. ثنا جعفری انسانی حقوق کی وکیل ہیں اور ان کا بائی تعلق کراچی سے ہے، جبکہ وہ لندن کے علاقے ٹوٹنگ میں پیدا ہوئی. نو منتخب میئر ثنا جعفری کے ARY نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میں کمیونٹی کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گی. آج بہت خوشی کا دن ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم ونسورس کی ہسٹری میں سب پہلی مسلم پاکستانی میئر بنے. یہ بہت مشکل تھا یہ جرنی. نوجوان یوتھ میئر ملی کوئن نے کہا کہ علاقے کے بچوں میں بڑھتے جنسی تشدد کو ختم کرنے کے حوالے سے کردار ادا کروں گی. The things I'm most passionate about are sexual violence and education through teaching consent, teaching the importance of rejecting sexual violence, and also secondly working in supporting people with invisible illnesses. تقریب میں شریک پاکستانی کمیونٹی نے خوشی کا اظہار کیا کہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے ثنا جعفری نے محنت کر کے اپنا مقام بنایا ہے. چودھری عبدالرحمان سجاد، ARY. جنوبی لندن کی وانسورتھ کونسل کی 1000 سال. وزارت تعلیم پنجاب نے بچوں کی تعلیم کے لیے لندن میں ایک رفاعی ادارے کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے. اس حوالے سے منعقد ہونے والی تقریب میں صوبائی وزیر تعلیم بھی شریک ہوئے. تقریب کا احوال جانتے ہیں فرید قریشی کی اس رپورٹ میں. رفاعی ادارے مسلم ہینڈز اور وزارت تعلیم پنجاب کے درمیان باہمی تعاون کے معاہدے پر دستخط کی تقریب لندن کے مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی، جس میں وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے خصوصی شرکت کی اور شرکاء سے مخاطب ہوتے ہوئے پنجاب میں اپنی تعلیمی ترجیحات کے ساتھ ساتھ مسلم ہینڈز کی تعلیمی شعبے میں خدمات کا ذکر کیا. جو مسلم ہینڈز کی ایفرٹس ہیں ٹورڈز ایجوکیشن، ٹورڈز اسکلز، ٹورڈز فیمیل کالجز اور ملٹیپل ادارے اینڈ دین ایون اسپورٹس. تو دس از گوئنگ ٹو بی دی بگننگ آف این ایرا فار ٹیکنالوجی ناؤ. رفاعی ادارے کے بانی سید لخت حسنین نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کا مستقبل تعلیم سے وابستہ ہے. پاکستان کا مستقبل تعلیم کے ساتھ ہے. آج 2 کروڑ 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف سکول ہے. ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ان کو واپس سکولوں میں لانا چاہتے ہیں. تقریب میں شریک شاہ نواز خان کا کہنا تھا کہ مسلم ہینڈز 2 دہائی سے زیادہ عرصے سے رفاعی کاموں میں مصروف ہے. میں مسلم ہینڈ کو تقریباً 23-24 سال سے جانتا ہوں. جب انیشلی انہوں نے کام سٹارٹ کیا تھا، ان کا جو ایجوکیشن پہ کام ہے، سب سے پہلے انہوں نے وزیر آباد سودرا گاؤں کے قریب انہوں نے اپنا جو اسکول بنایا تھا گرلز اور بوائز اسکول، وہ کامیاب ترین اسکولوں میں سے ایک اسکول ہے. تو باقی ان کا ایجوکیشن کا کام بھی جاری ہے اور پوری دنیا میں ہے. نو منتخب میئر آف برنٹ طارق ڈار، سابق میئر آف لوشم توصیف انور اور دیگر اہم سیاسی و سماجی شخصیات بھی تقریب میں شریک ہوئیں اور اس معاہدے کو پاکستان میں تعلیم کے مستقبل کے لیے اچھا شگون قرار دیا. فرید قریشی، ARY نیوز، لندن. پنجاب ٹیچرز یونین ضلع جھنگ کے زیر اہتمام
اسکیل 19 اور 20 میں ترقی پانے اور ریٹائر ہونے والے اساتذہ کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. مظفر کی رپورٹ. مرکزی صدر پنجاب ٹیچرز یونین حافظ غلام محی الدین، سی او ایجوکیشن ملک محمد سرور اور چیئرمین متحدہ اساتذہ محاذ حافظ عبدالناصر نے شرکت کی. مقررین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اسکولز کی پرائیویٹائزیشن کے معاملے پر نظر ثانی کرے. تعلیمی اداروں کو جو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے. اس کے اوپر جیسے کہ منسٹر صاحب ہمارے کہتے ہیں کہ جی میں کوئی کام بھی اساتذہ کی مشاورت کے بغیر نہیں کرتا، تو میری ان سے یہ اپیل ہے کہ خدارہ اساتذہ کو ایک ٹیبل پہ بٹھائیں. اسکولوں کو پرائیویٹائز کرنے کی بجائے اسکولوں کی حالت بہتر کرنا جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. سب سے بہترین حل یہی ہے کہ مشاورت کی جائے، ہمارے ساتھ ڈسکس کیا جائے، ٹیبل پہ بیٹھا جائے، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا. اس موقع پر ضلعی نائب صدر غلام شبیر اور دیگر اساتذہ رہنماؤں نے حکومت سے پنجاب میں اساتذہ کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا مطالبہ کیا. تقریب کے اختتام پر ریٹائرڈ اور ترقی پانے والے اساتذہ کرام کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اعزازی شیلڈز اور انعامات سے نوازا گیا. اسف فاروق، ایئر وائی نیوز، جنگ. اور اب بات کریں گے جسٹن میں پاکستان ناقابل شکست نہ رہا. گرین شرٹس کو انگلینڈ کے خلاف دوسری T20 میں 23 رن سے شکست. قومی ٹیم 184 رنز کے تعاقب میں 160 پر ڈھیر ہو گئی. بابر اعظم شاداب خان کی مسلسل ناکامیوں کا دفاع کرنے لگے. میچ کے بعد کہا، اچھا برا دن ہر کھلاڑی پر آتا ہے. انگلینڈ کے خلاف دوسری T20 میں شکست پر پاکستانی شائقین کا کافی افسردہ دکھائی دی. بولے شاداب خان نے بہت مایوس کیا، بلے بازوں کو بھی ذمہ داری لینا ہوگی. بہت اچھے ہیں، پرفارمنس یہ دے سکتے ہیں، صرف تھوڑی سی انہیں ٹویکنگ چاہیے، تھوڑی سپورٹ چاہیے. شراب وہ اس طرح پیک پہ فارم میں نہیں ہے تو آپ کسی اور کو یوز کر لیں، اس سے ساتھ میں لے کے جائیں. مجھے لگتا ہے پاکستان ٹیم کو تھراپسٹ کی ضرورت ہے، سب کو موٹیویشن کی ضرورت ہے. اعظم خان نے کافی اچھی ٹیکس لی تھی ڈاؤن لیگ سائڈ، مگر وی ایکسپیکٹ مور فرام ہم. ہمارے پلیئرز اس سے بہتر کر سکتے ہیں. ایک شاداب تھا نا، اس نے بہت لیٹ ڈاؤن کر دیا ہم کو، بالنگ میں بھی بیٹنگ میں بھی. اس کو نیکسٹ میچ میں ریسٹ کرنا چاہیے. پاک انگلینڈ دوسری T20 میں تماشائی فلسطین کا جھنڈا اٹھائے میدان میں داخل ہو گیا. سیکیورٹی اہلکار تماشائی کو پکڑ کر میدان سے باہر لے گئے. انگلینڈ فلسطین اسٹائل افغانستان اور PTI کا پرچم اسٹیڈیم میں لانے پر پابندی لگائی ہوئی ہے. PCB کا قومی ٹیم کا نائب کپتان مقرر نہ کرنے کا فیصلہ. ٹویٹ میں بتایا، جمعے کو سلیکشن کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں نائب کپتانی کا معاملہ زیر بحث آیا. اجلاس میں متفقہ طور پر کسی کو بابر اعظم کا نائب مقرر نہ کرنے کا فیصلہ ہوا. کسی کھلاڑی کو نائب کپتان بننے کی پیشکش بھی نہیں کی گئی. ٹیم مکمل متحد اور T20 ورلڈ کپ کے لیے پرجوش ہے. ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ARYnews.tv.